الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورب سبحانه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی، لفظ قرآن میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. سورہ فاتحہ اس کی پہلی آیت مقدسہ، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، اور بقیہ جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی ہیں. مختلف تعداد ذکر کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، اور بعض جگہ پہ فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں تم اس رب کو جس نام سے بھی پکارو گے اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے ذاتی نام اللہ، تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ ایسا کامل اور مکمل نام ہے کہ یہ اللہ کی ذات پر دلالت کرنے میں اپنے حروف کا محتاج نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ میں کتنے حروف ہیں، الف ہے، لام ہے اور ہا ہے. آپ ذرا دیکھیے، اگر آپ الف کو ہٹا دیں، نام اگر ہمارا کسی بھی انسان کا نام آپ لیں، اگر اس کے شروع سے ایک حرف ہٹا دیں تو معنی بگڑ جاتا ہے. لیکن اللہ کے نام سے اگر اللہ، اس کے شروع سے الف آپ ہٹا دیں تو پھر بھی یہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور قرآن پاک میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. آپ دوسرا لام 2 حرف آپ ہٹا دیں پھر بھی اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہی ہے زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی. آپ 3 حرف ہٹا دیں، الف، لام اور دوسرے لام کو، پیچھے ایک ہا باقی رہتا ہے. اگر آپ اس ہا کو سمجھے تو فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو فرماتے امام راضی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک اللہ یہ حروف کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ لوگوں کی محتاجی کو دور فرمانے والا ہے. اس لیے اللہ یہ نام ہے میرے اللہ تعالیٰ کا ذاتی، اور بقیہ جو نام ہے وہ ہے صفاتی. اب آگے دیکھیے فرمایا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کے 3 معنی آتے ہیں، مالک، سردار اور پالنے والا. یہاں پہ تینوں معنی درست ہے. میرا اللہ ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور ساری کائنات کا سردار بھی ہے اور ساری کائنات کو پالنے والا بھی ہے. اس لیے الحمدللہ رب العالمین. اب آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا. اب ایک تو بیان فرمائی اپنی صفت رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب دوسری سنیے، فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا. اب ذرا رحمان اور رحیم کی لذت محسوس کیجئے، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس اور اس کے اندر جو ذائقہ ہے،
جو ٹیسٹ ہے آپ ذرا اس کو چیک کیجئے. الرحمن، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، سب سے بڑا رحیم ہے. آپ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، سماعت کریں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان اور رحیم والی صفت کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ کیسا رحم فرمانے والا ہے. آئیے میں سب سے پہلے آپ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نے رحمان کی تفسیر نعیمی کھول کر دیکھی، انہوں نے اس کے اندر دو واقعات نقل فرمائے. پہلا آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایسا آیا ان کے پیٹ کے اندر شدید تکلیف تھی، بہت زیادہ بے چینی ہوئی، بہت زیادہ ان کے پیٹ کے اندر تکلیف ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخاطب ہوئے، ہم کلام ہوئے، رب تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میرے پیٹ کے اندر درد ہے اور میں تو تیرا کلیم ہوں، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، جب بھی مجھے تکلیف محسوس ہوگی میں سیدھا تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، فرمایا میرے پیارے کلیم آپ فلاں جنگل کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ ایک بوٹی ہے جس کا نام یہ ہے، آپ نے وہ جا کے اس کو توڑیں اور اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہی شفا مل جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیا اور آپ شفا یاب ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد وہی پیٹ والا درد دوبارہ سے آپ کے پاس آیا اور جب پیٹ کے اندر تکلیف، اذیت اور درد محسوس کیا تو ذہن کے اندر خیال آیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے عرض کیا تھا تو اب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، وہی جو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہلے جس بوٹی کی طرف بھیجا تھا میں اسی بوٹی کو لے کے آتا ہوں، اسی کو استعمال کرتا ہوں، اللہ شفا عطا کر دے گا. دوبارہ جب اسے استعمال کیا گیا تو دوبارہ پیٹ کے درد میں مزید اضافہ ہوا، اب کچھ افاقہ نہیں ہوا. جب اور زیادہ تکلیف بڑھی تو فوراً دوڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا اللہ پہلے بھی تیرے حکم کے مطابق میں نے اس بوٹی کو استعمال کیا، مجھے شفا مل گئی، اب اسی بوٹی کو اسی درد کے لیے استعمال کیا، درد مزید بڑھ گیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. تو سنیے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب عطا فرمایا. فرمایا اے میرے پیارے کریم، اے موسیٰ جب پہلے تو بوٹی کی طرف گیا تو خود نہیں گیا بلکہ ہم نے اس بوٹی کی طرف تمہیں بھیجا تھا اور ہماری جو حکمت تھی، ہماری جو قدرت تھی وہ بھی شامل حال تھی تمہارے. اور پہلے تمہیں یاد ہوگا جب تم اس دوا کو پینے لگے تو تم نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے رحمان بھی کہا تھا، رحیم بھی کہا تھا. اب جب تم نے دوا کو استعمال کیا تو ایسی کوئی دوا، کوئی دعا تم نے نہیں پڑھی، اس وجہ سے درد کے اندر مزید افاقہ ہوا. اگر دوبارہ درد میں اگر تم چاہتے ہو کہ شفا مل جائے تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ آپ کو بوٹی جاؤ استعمال کرو اور استعمال کرنے سے پہلے مجھے رحمان بھی کہنا ہے، مجھے رحیم بھی کہنا ہے. اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے رحمان اور رحیم. اس لیے علماء کہتے ہیں اب جب کوئی دوا استعمال کرنے لگے تو اس سے پہلے آپ ضرور پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوا جب کھانے کے لیے جب کھائیں گے اور یہ پڑھ کے کھائیں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا. دوسری روایت جو امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی وہ بھی ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے. آپ نے لکھا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ ایک قبر کے قریب سے گزرے اور دیکھا کہ قبر کے اندر قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. آپ بہت حیران ہوئے، بہت متعجب ہوئے. خیر استغفار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، گزر گئے. چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا اور جب آپ گزرے اور دیکھا کہ اسی قبر کے اندر جو صاحب قبر تھا وہ مزے کر رہا ہے، وہ لطف اٹھا رہا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے اور اس کی قبر کے اندر پھول ہیں، اس کی قبر کے اندر پھل ہیں، اس کی قبر کے اندر مہک ہے، اس کی قبر کے اندر تر و تازگی ہے، اس کی قبر کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ چند دنوں پہلے میں اس قبر کے پاس سے گزرا تھا
اور میں نے دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. آج رحمت کیسی، آج برکت کیسی، آج اس کی قبر جنت کا باغ کیسے بن گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، ذرا سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے میرے پیارے روح اللہ، اے میرے پیارے عیسیٰ سنو. جب یہ شخص فوت ہونے لگا کہ بڑا پاپی تھا، گناہگار تھا، شرابی کبابی تھا، زانی تھا، اور جب یہ قبر کے اندر آیا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے ہم نے اس کی قبر کے اندر عذاب مسلط کر دیا اور یہ عذاب کے اندر گرفتار رہا. لیکن جب یہ مرنے لگا اس کی بیوی کے ہاں یعنی اس کے گھر کے اندر پیدائش ہونے والی تھی بچے کی، اور یہ مرتے وقت وصیت کر کے آیا اور کہنے لگا کہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے تو تم نے اس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے اور تم نے اس کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر داخل کروانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ جب اب اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، بیٹا پیدا ہوا اور جب وہ بولنے کے لائق ہوا، اس کی ماں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے مدرسے کے اندر داخل کروا دیا. اور آج استاد صاحب نے اس کو پڑھایا ہے، کہا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچے کو تو بولنا بھی نہیں آتا. وہ اپنی توتلی سی زبان کے ساتھ، ننھی سی زبان کے ساتھ وہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے. جب اس کے بیٹے نے مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، تو کہا عیسیٰ آپ ذرا خود ہی بتائیے اگر اس کا بیٹا مجھے رحمان بھی کہے، رحیم بھی کہے، میں اس کا عذاب دور نہ کروں تو اور کیا کروں. کہا کہ مجھے حیا آتی ہے. اس کے بیٹے نے مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، اور اس رحمان اور رحیم کہنا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے والد کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. اس لیے ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اللہ کا نام بھی رحیم ہے اور اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رحیم رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا اللہ لوگوں پر مہربان بھی ہے اور لوگوں پر رحم بھی کرنے والا ہے. اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا میرا محبوب بھی تم پر رؤوف بھی ہے اور تم پر رحیم بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اللہ نے اپنے ناموں کا کچھ فیض اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا ہے. اب ذرا سمجھیے اس کے اندر پہلی بات جو پہلی روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے سرکار نے فرمایا اے ابوبکر یہ جو میری انگوٹھی ہے اس کو لے جائیے اور اس کے اوپر نقش ڈلوا کے لائیے لا الہ الا اللہ، آپ نے یہ لکھوا کے لانا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب نقاش کے پاس پہنچے اور جا کر کے اس کو کہا، کہنے لگے اس انگوٹھی پہ ایسا کرو نقش ڈال دو. کہا کیا؟ کہا اس پہ نقش ڈالو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ بھی لکھو، اس کے اوپر محمد الرسول اللہ بھی لکھو. اس نے لکھ دیا. سرکار کی بارگاہ میں جب انگوٹھی پیش کی گئی تو اس کے اوپر سرکار نے، ذرا دھیان ہے میری بات کی جانب، سرکار نے جب انگوٹھی دی تھی حضرت صدیق اکبر پاک کو تو فقط اتنا کہا تھا اس پہ کیا لکھوا کے لانا ہے لا الہ الا اللہ. اور صدیق اکبر پاک نے آگے کیا اضافہ کیا محمد الرسول اللہ. اب جب انگوٹھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اس پہ صرف یہ دو جملے نہیں تھے، ساتھ تیسرا جملہ بھی موجود تھا. وہ ذرا سنیے. جب سرکار نے انگوٹھی کو دیکھا تو اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ساتھ ہی لکھا تھا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر پاک کا بھی نام موجود تھا. اب جب سرکار نے دیکھا اور کہا ابو بکر ادھر آئیے میرے پاس، صدیق اکبر پاک حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لانا ہے، آپ نے یہ ساتھ کیا لکھوایا؟
تو سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا لکھا ہے؟ تو سرکار نے پورا پڑھ کے سنایا، لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہے، محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے، ساتھ ابو بکر صدیق بھی لکھا ہے۔ تو پیارے آقا نے جب پڑھ کے سنایا تو حضرت صدیق اکبر پاک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے صرف محمد الرسول اللہ کا اضافہ کیا ہے، میری ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑوائے اور اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھوائے؟ یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ اتنے میں جب پیاری محبت بھری گفتگو چل رہی تھی، صدیق اکبر نے سرکار کے چہرے کی طرف دیکھا تو کریم آقا مسکرا رہے تھے اور پیارے آقا مسکرا رہے تھے، اور مسکرا کر کے سرکار نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے ہیں اور جبریل امین نے آ کے مجھے خوشخبری دی ہے اور کہا ہے اے اللہ کے سچے رسول، آپ کے ساتھ صدیق اکبر پاک کی محبت کو جب رب نے دیکھا کہ صدیق اکبر پاک نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام نہ لکھوایا جائے، دونوں کے اندر فرق ڈالنا صدیق اکبر پاک نے مناسب نہیں سمجھا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ایک یار کا نام انگوٹھی پہ لکھا جائے اور یار غار کا نام لکھا ہی نہ جائے، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اس انگوٹھی پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھنے والے خود جبریل امین ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور یہ کمال محبت ہے کہ اپنا نام بھی رؤوف اور مصطفیٰ جان رحمت کا نام بھی رؤوف، اپنا نام بھی رحیم اور سرکار کا نام بھی رحیم، دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے، وہ مالک خالق رازق ہو کے رؤوف اور رحیم ہے اور یہ مخلوق ہو کے رؤوف اور رحیم ہے، وہ رب ہو کے رؤوف اور رحیم ہے اور یہ رب تعالیٰ کے محبوب ہو کے رؤوف اور رحیم ہے۔ اب ذرا سنیے، یہ لطف اٹھائیے گا اس روایت مبارکہ کا۔ یہ روایت بڑی خوبصورت روایت ہے جو رحمان اور رحیم کی تفسیر کے اندر علماء نے بھی لکھی، مفسرین نے بھی لکھی اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ رؤوف اور رحیم پر انہوں نے ایک بات کو چھیڑا اور وہ ذرا سماعت کیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کا جی چاہا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، کریم آقا طواف کعبہ کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ جب سرکار کعبے کا طواف کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے تو جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک اعرابی ہے، دیہاتی ہے، پینڈو آدمی ہے، وہ بڑے مزے کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور سرکار کی نظر رحمت جب اس اعرابی اور اس دیہاتی پر پڑتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور سرکار مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ سرکار اس بات میں مسکرائے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کے گھر سے کتنی محبت کرتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ سرکار اس کے پیچھے ہو لیے، سرکار اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب وہ آگے آگے ہے اور یہ بات یاد رکھیے، اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ جن کا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں اور جن کا میں نام اپنی زبان پہ لا رہا ہوں، رؤوف بھی یہی ہے، رحیم بھی یہی ہے۔ ان کو سرکار کا بالکل پتا نہیں، ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب وہ آیا، سرکار بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ اب وہ دیہاتی تھا، دیہاتیوں کو زیادہ دعائیں نہیں آتی، اس کو صرف اللہ کے چند نام آتے تھے۔ جب بھی وہ کعبے کا طواف کرتا اس کی زبان پہ صرف 2-3 نام تھے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ کہتا یا رحیم، سرکار بھی پیچھے فرماتے یا رحیم۔ وہ کہتا یا کریم، سرکار بھی فرماتے یا کریم۔ اس نے جملہ چینج کیا، وہ کہنے لگا یا رؤوف، سرکار بھی پیچھے فرمانے لگے یا رؤوف۔ اب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ کی مہربانی، جو نام میں پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ وہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے اور نام تھوڑے ہیں، طواف کی اور دعائیں تھوڑی ہیں، مجھے تو آتے ہی یہی نام ہے اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ چہرے سے بڑے حسین لگتے ہیں، آپ تو چہرے سے بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ کو تو سب دعائیں آتی ہوں گی، آپ وہ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا چل یار تو اپنی مرضی کے ساتھ تو بھی کعبے کا طواف کر، میں بھی کعبے کا طواف کرتا ہوں، تو طواف کرنا۔ اب جب وہ طواف کرنے لگا پھر وہ وہی جملے دہرانے لگا یا کریم یا رحیم یا رؤوف۔ سرکار بھی اس کے پیچھے پیچھے، اس نے 2 مرتبہ روکا،
تیسری مرتبہ سرکار کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگا ایک بات ہے، اگر آپ اتنے سونے نانا ہوتے تھے، اگر آپ اتنے حسین نانا ہوتے، اگر آپ سے اتنی پیاری مہک نانا آ رہی ہوتی، تو میں نے آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور لگانی تھی۔ اب اس کی محبت دیکھیں، اسے نہیں پتا جن سے میں نے شکایت کرنی ہے وہی آقا تو میرے سامنے کھڑے ہیں۔ کہنے لگا میں اپنے آقا سے تمہاری شکایت ضرور کرتا، لیکن آپ سونے ہیں، خیر میں آپ کی شکایت نہیں لگاتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے، فرمایا اچھا تو میری شکایت لگاتا؟ جی، کس سے؟ اپنے نبی سے۔ سرکار نے فرمایا ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے ہے، جو اسے آتا تھا سرکار کی تعریف میں اس نے کہہ دیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اچھا تو نے ان کو دیکھا ہے؟ فرمایا ان کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی میری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن دل کے اندر محبت بڑی ہے، آپ دعا کریں کاش کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے، کاش کہ میں ان کو اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر ایک بار دیکھ لوں۔ آپ دعا کر دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا اچھا اگر میں ابھی یہیں پر اسی وقت تمہاری ملاقات کروا دوں تو کیسا لگے گا؟ اب وہ کہنے لگا اگر ابھی میری ملاقات کروا دیں تو میں آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا، آپ کو دعائیں دوں گا، میں ساری زندگی آپ کے قصیدے پڑھوں گا، آپ کی تعریفیں کروں گا، لیکن آپ کرم فرمائیں کوئی میری ملاقات کروا دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اچھا جن سے تو ملاقات کرنا چاہتا ہے، جن سے تو میری شکایت کرنے والا تھا، سرکار فرمانے لگے وہ محمد ہی تو تیرے سامنے کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اب جب اس نے یہ اچانک کسی کو بتایا جائے کہ میں ہی وہ ہوں جس سے تو ملنا چاہتا ہے، تو بتائیے اس بندے کے کیا تیور ہوں گے، اس کا کیا انداز ہوگا۔ اب فوراً وہ سرکار کے قدموں میں گر گیا، کبھی سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، کبھی سرکار کے پاؤں کو بوسہ دیتا ہے، اور کبھی سرکار مدینہ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو بوسہ